السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله يقول على لا محترم اعمال کے لیے ایمان والوں کے سامنے کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس درس کے اندر بتایا جائے گا کہ اور فرشتے کے وہ اعمال کون سے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے انہیں مکلف کیا ہے کہ وہ ان کاموں کو انجام دے۔ جیسے کہ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو ہمارے سامنے سے ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہمارے پیچھے سے ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور یہ حفاظت کرنے کا حکم اللہ نے ان کو دے رکھا ہے۔ تو یہ آیت کریم بتا ان فرشتوں کو ہمارے لیے مقرر کر رکھا ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ من من خلفی، کہ آیت کریمہ کے مراد وہ فرشتے ہیں، یعنی اسی خاطر انہیں پیدا کیا غالب ہے، اور تمہارے اوپر وہ اوپر سے نگہبانوں کو کیا ہے بھیجتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اعمال کی حفاظت کے لیے اور ہمارے جسموں کی حفاظت کے لیے ایک ایسی معزز مخلوق کو لگا دیا ہے جو کبھی اپنے کام کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے۔ بات اگر ساری خدمتیں، جیسے کہ اب تک آپ کے سامنے بتایا گیا کہ قرآن کریم کو نازل کرنے والے فرشتے ہیں، اور بارش کی ذمہ داری اللہ نے فرشتوں کو دے کر رکھی ہے، سور میں پھونکنا ہو، عرش کو اٹھانا ہو، پہاڑوں کی ذمہ داری ہو، مادر رحم میں رہ کر اللہ کی فرما برداری کرنا ہو، اور ان بندوں کی حفاظت کرنا جو سفر میں ہیں یا حضر میں ہیں، یہ سارے کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو عطا کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم کام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ عطا کیا ہے کہ وہ ہمارے اچھے اور برے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی وہ فرشتے لکھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے، اور جسے ہم انجام دے رہے ہیں فرشتے ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے تم پر کچھ حفاظت کرنے والے مقرر کر رکھے ہیں، کرامن کاتبین، اور وہ کوئی غیر نہیں، وہ کرامن کاتبین ہے، یعلمون ما تفعلون، اور جو کچھ تم کرتے ہو ساری چیزوں کو یہ فرشتے جانتے ہیں۔ ابن ابی زنین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فرشتے ہی ہمارے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ اگر انسان اپنا حساب لکھنا چاہے تو انسان بہت سارے اوقات میں اپنی اچھائیوں کو بھول جائے اور برائیوں کو بھی بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہمارے ساتھ لگا دیا جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون، کیا وہ گمان کرتے ہیں، کیا وہ تصور کرتے ہیں کہ ہم ان کی گفتگو کو نہ سنتے ہیں، نہ ان کے جو آہستہ والی گفتگو ہے اس کو نہیں سنتے، بلکہ ہم نے ایسے رسول مقرر کر رکھے ہیں جو ہر چیز کو لکھتے ہیں۔ لہذا ایک آدمی کسی کے کان میں کچھ پھسپھسائے یا لوگوں سے کسی بات کو چھپائے، ہمارے حفاظت کرنے والے ہر چیز کو جو انسان کے زبان سے نکلتی ہے اسے لکھ دیتے ہیں۔ امام سعدی کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ام یحسبون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، یعنی تمہیں لگتا ہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے اور تم اپنے نفسوں پر ظلم کرو گے اور ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ کہتے ہیں کہ انا لا نسمع سرهم، کہ وہ باتیں جو تم آہستہ کہتے ہو، وہ باتیں جو تم اپنے دلوں کے اندر چھپا کر رکھتے ہو، کیا ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوتا؟ بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہر اس چیز کا علم ہوتا ہے۔
کہیں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قاف کے اندر کہا اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یمین ہو، داہنے جانب ہو یا بائیں جانب ہو، ہم نے فرشتوں کو بٹھا رکھا ہے، لہذا انسان اپنے زبان سے ایک لفظ بھی کہتا ہے، ہمارے نگہبان اسے لکھ لیتے ہیں، اسے اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں۔ گویا انسان اپنی زبان سے ایک جملہ بھی کہے یا زبان سے کوئی عمل کرے، اس کی حفاظت کرنے والے، چاہے وہ اچھائیاں ہوں یا برائیاں ہوں، دائیں اور بائیں جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کر رکھے۔ اسی بات کا تذکرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہا، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل اذا ہم بعبدی بسیئۃ فلا تکتبوا علیہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرا بندہ کسی غلط کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فلا تکتبو، اے فرشتو تم اس کو نہ لکھا کرو، فإن عملها فاکتبوہ سیئہ، اگر میرا بندہ کسی گناہ کو کر لے تب اس پر گناہ لکھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً، اور اگر میرا بندہ کسی اچھے کام کا ارادہ کرے تو اس کے لیے اچھائی لکھ دینا، اور اگر حقیقت میں ارادہ کرنے کے بعد اس اچھائی کو وہ کر بھی گزرے تو اس کے 10 گناہ لکھنا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ حدیث مبارکہ طور پر بتاتی ہے کہ انسان اگر برا ارادہ کرتا ہے، اللہ نے منع کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ برا ارادہ جو دل کے اندر موجود ہوتا ہے فرشتے اس کو بھی جانتے ہیں، لیکن جب انسان اس برے ارادے کو کر لیتا ہے صرف اللہ نے ایک گناہ لکھنے کا حکم دیا، لیکن جیسے ہی انسان ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے فرشتوں کو پتہ ہوتا ہے، تو نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد فرشتے ایک ثواب لکھ دیتے ہیں، لیکن اسی عمل کو جب وہ ان ثواب لکھ دیتے ہیں۔ ایک بذاک عبدک یرید ان یعمل سیئۃ وهو ابصر به فقال ارقبوه، کہ اللہ سے فرشتے کہتے ہیں اے میرے پروردگار یہ تیرا فلاں بندہ ہے، یہ گناہ کا کام کا ارادہ رکھتا ہے جبکہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے، فقال ارقبوه، تو اللہ کہتا ہے کہ اس کی نگہبانی کرو، اس کی نگہبانی کرو، فإن عملها فاكتبوها لها فاكتبوه له بمثلها، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ گناہ کر لے تو جتنا کیا ہے اتنا ہی لکھو، وإن تركها فاكتبوه له حسنة فإن إنما تركها من جراء، اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد کہتا ہے کہ اگر وہ برا کرے تو جتنا کرے اتنا لکھنا، لیکن برا ارادہ کرنے کے بعد وہ اسے نہ کرے تو اس کے لیے ایک ثواب لکھنا، اس لیے کہ اس نے اس کام کو میرے خاطر کیا۔ یعنی انسان گناہ کا ارادہ کرے اور اللہ کا ڈر رکھ کر اس گناہ کو چھوڑ دے، اس کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثواب لکھتا ہے، اور یہ سارے لکھنے کا کام یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کی معزز مخلوق فرشتے کر رہے ہیں۔ چلے اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک عظیم کام کے لیے پیدا کیا، ایک عظیم خدمت پہ لگا دیا۔ وہ عظیم خدمت کیا ہے؟ کہ فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو زمین میں گھومتی ہے، ان کا کام یہی ہے کہ وہ زمین میں جائیں، سیر و تفریح کریں اور دیکھیں کہ کہاں علمی گفتگو چل رہی ہے، کہاں اللہ کو یاد کیا جا رہا، کہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جا رہا ہے۔ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو زمین میں گھومتے، راستوں میں گھومتے، ذکر کی مجلس کو تلاش کرتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، جب کسی قوم کو پا لیتے ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تنادوا، وہ دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں هَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ، آؤ جس چیز کو تلاش کر رہے تھے وہ تو یہاں ہے، فَيَحُفُّونَهُ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، یہ پہلا آسمان جہاں تک ختم ہوتا ہے وہاں تک اپنے فرشتوں سے، اپنے پروں سے فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ فرشتے اس مجلس کو اتنا ڈھانپتے ہیں کہ وہ آسمانی دنیا تک چلا جاتا ہے، تو اللہ پوچھتا ہے، جبکہ اللہ کو سب پتا ہے، اللہ کیا پوچھتا ہے؟ مَا يَقُولُ عِبَادِي، اے میرے فرشتوں یہ تو بتاؤ کہ وہ میرے بندے کہتے کیا ہیں؟ قالوا یقولون، وہ کہتے ہیں اے اللہ تیرے بندے کہتے ہیں یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک وَيُمَجِّدُونَ،
اے میرے پروردگار تیرے بندے تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تیری تکبیر بیان کر رہے ہیں، تیری تعریف کر رہے ہیں، تیری بزرگی بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ حل رعونی، اے میرے بندو، اے میرے فرشتوں، یہ بتاؤ کہ جو مجھے اتنا یاد کر رہے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں لا واللہ ما رعوک، کہتے ہیں اے اللہ تیری ذات کی قسم ان بندوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي، اب مجھے بغیر دیکھے وہ مجھے اتنا یاد کرتے ہیں، یہ تو بتاؤ اگر وہ مجھے دیکھ لے تو مجھے کتنا یاد کریں گے؟ تو فرشتے کہتے ہیں لو رأوکا کانوا اشد لک عبادتا، اے اللہ اگر تجھے یہ تیرے بندے دیکھ لیتے ان کی عبادت اور سخت ہو جاتی، وہ اشد لک تمجیدا وتحمیدا، اور سختی سے اور محبت سے اور الفت سے یہ تیری تحمید بیان کرتے، تمجید بیان کرتے اور تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے فما یسألونی، اے میرے بندو یہ بتاؤ کہ مجھ سے کس چیز کو مانگ رہے ہیں؟ تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں یسألونک الجنہ، اے اللہ وہ تجھ سے جنت مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ کہتے اے رب تیری ذات کی قسم انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا ہے۔ تب اللہ کہتا ہے کیا ہوگا اگر وہ جنت کو دیکھ لیں گے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اگر وہ جنت کو دیکھ لیں گے کانوا اشد علیہم حرصا، تو جنت کے تعلق سے ان کی حرص اور بڑھ جائے گی، اور زیادہ مانگیں گے، ان کی رغبت اور بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے فَمِمَّنْ يَتَعَوَّضُونَ، یہ تو بتاؤ کہ میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ تو کہتا ہے اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تب اللہ کہتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ تو کہتے ہیں اے میرے پروردگار تیری ذات کی قسم انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ تب اللہ کہتا ہے کیا ہوگا اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں؟ تب وہ کہتے ہیں لو رأوها كانوا اشد منها فرارا، اگر یہ جہنم کو اس کی ہولناکی کو دیکھ لیں وہ اتنا ہی دور اس سے بھاگیں گے، اتنا ہی اس سے ڈریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي غَفَرْتُ لَهُمْ، اللہ کہتا ہے اے فرشتوں جس طرح تم نے پروں سے زمین سے لے کر پہلے آسمان تک ان کی مجلسوں کو ڈھانپ کر رکھا ہے، اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کیا۔ تو فرشتہ کہتا ہے فیہم فلان لیس منہم، اللہ کہتا ہے اے اللہ اس مجلس کے اندر ایک آدمی ایسا بھی ہے جو حقیقت میں تجھے یاد کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ اپنی ضرورت کے لیے آیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، کہ یہ سارے بیٹھنے والے اللہ کے نزدیک ایک ہیں، نیکوں کے ساتھ اپنی ضرورت کے لیے آ کر بلا۔ یہ روایت صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ امام نووی رہا کہ یہ تمام کی تمام روایتیں، یہ ساری باتیں اللہ کے فرشتے ایک بہترین سے کیا ہے پیغمبر ہیں، یہ اپنی بات کو پہنچاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ بلکہ امام مظہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علمی مجلس کو تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدم کے بچے جب جب کسی مجلس پہ اکٹھا ہو کر اللہ کو یاد کریں گے اور اپنے اللہ کی خاطر ایک دوسرے کی زیارتیں کریں گے، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے، اور جب بات کی جائے تو ایک دوسرے کی بات کو سنیں گے، حقیقت میں وہاں فرشتے آئیں گے ایک دوسرے۔ حدیث میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کے گھروں میں جس کسی گھر کے اندر اللہ کے بندے اکٹھا ہوتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، مگر ایسوں پر اللہ کے فرشتے سکینت لے کر نازل ہوتے ہیں، اللہ اپنے رحمت سے انہیں ڈھانپ لیتا ہے، فرشتے اپنے پروں سے انہیں کور کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ جو زمین میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں اپنے مقرر فرشتوں کے پاس انہیں یاد کرتا ہے۔ محترم حاضرین، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ عظیم کام اللہ تعالیٰ سے ہمارے بارے میں گواہی دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے اچھا چیزوں کو پیش کرنا، اور جس چیز سے ہم پناہ مانگتے اسے پیش کرنا، حقیقت میں ایک بڑی عظیم خدمت ہے جو فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں۔ لہذا ہر وہ علمی مجلس جہاں پر قرآن کی بات کی جائے، حدیث کی بات کی جائے، انسان کو ایسی مجلس میں شریک ہونے کی کوشش ہمیشہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن عظیم کاموں کے لیے فرشتوں کو پیدا کر رکھا ہے ان میں ایک کام بیت معمور کی زیارت کرنا۔ اب بیت معمور کیا ہے؟
قرآن مجید میں سورہ طور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت معمور کی قسم کھائی. اللہ کہتا ہے والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور کی. ابن جریر الطبری رحم اللہ کہتے ہیں کہ بیت معمور حقیقت میں یہ آسمان کے اندر موجود ایک گھر ہے، ایک گھر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بالکل کعبہ کے اوپر ہے، بالکل کعبہ کے اوپر ہے. اور اس بیت معمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور جو فرشتہ ایک بار آ جائے، عبادت کر کے چلا جائے، قیامت تک کبھی اس کی باری نہیں آ سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے پاس عرش کے نیچے اور کعبہ کے بالکل اوپر اس مقدس گھر کو بنا کر رکھا ہے. اور یہ آسمان کی حرمت ہے. جس طرح زمین میں کعبہ یہ زمین کی حرمت ہے، اس طرح بیت معمور یہ آسمان میں حرمت ہے. اور 70,000 فرشتوں کا داخل ہونا، اس گھر کا طواف کرنا، وہاں نماز پڑھنا، اور ایک بار لوٹ کر جانے کے بعد دوبارہ لوٹ کر نہ آنا، حقیقت میں فرشتوں کی عبادت کو اور ان کی کثرت کو بتاتا ہے. حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان میں اسراء اور معراج کرائی گئی تھی، تب آپ نے دیکھا، بیت معمور کو آپ کو دکھایا گیا. تب آپ نے پوچھا یا جبرائیل ما ھذا، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو کہا ھذا البیت المعمور، یہ تو بیت معمور ہے جس کے اندر 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں. جو لوٹ کر چلا گیا قیامت تک کبھی آ نہیں سکتا، قیامت تک کبھی آ نہیں سکتا. اور اسی بیت معمور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا، جو بیت معمور کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. یعنی وہ گھر جس کے اندر فرشتے عبادت کرتے ہیں. سبحان اللہ، حضرت ابراہیم کو آپ نے وہاں پر دیکھا. تو فرشتوں کے کاموں میں ایک کام کیا ہے؟ بیت معمور کی زیارت کرنا ہے. چلیے، اس کے علاوہ جن کاموں کو فرشتے انجام دیتے ہیں ان کے اعمال میں ہے ایک اہم عمل ہے انسانوں کی روحوں کو قبض کرنا، انسانوں کی روحوں کو قبض کرنا. لہذا یہ جو ملک الموت ہیں اور ملک الموت کے ساتھی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ انسان کے موت کا وقت قریب ہو جائے تو آئیں اور وقت کے اعتبار سے ان کی روحوں کو قبض کر لیں. یہ بات میں نے اس سے پہلے بتائی کہ عزرائیل یہ ملک الموت کا نام بتایا جاتا ہے، بس یہ لوگوں میں مشہور ہے، ورنہ اس کے حوالے سے کوئی صحیح دلیل حدیث سے ہمیں نہیں ملتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت یعنی موت کو نکالنے والے فرشتے کا نام ملک الموت کہا ہے، تو ہم بھی یہی کہیں گے. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ سجدہ کے اندر کہتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی اکل بکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں موت دیتا ہے وہی فرشتہ جسے ہم نے مقرر ہم نے مؤکل کیا ہے. سمرانا، اب یہ ملک الموت اکیلے نہیں ہے، ان کے بہت سارے ساتھی ہیں جو سب مل کر اس کام کو انجام دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کے اللہ فرماتا ہے حتی اذا وهم لا يفرطون، تو ہماری فرشتے ہمارے فرشتے انہیں وفات دیتے ہیں، اگر کمی نہیں کرتے. ثم مردتا، ان کے مولا جو حق والا ہے اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے. الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، اور اللہ ہی کے پاس ساری کائنات کے فیصلے ہیں اور وہ تو بڑا تیزی سے حساب لینے والا ہے. ابن جریر کہتے ہیں کہ فرشتے ملک الموت روحوں کو قبض کرتے ہیں اور اللہ نے انہیں رسول یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا پیغمبر بنایا ہے. اللہ تعالیٰ تو حکم دیتا ہے، لہذا وہ جاتے ہیں اور جا کر انسان کی روحوں کو اس کے وقت آنے کے فوراً بعد کیا ہے جا کر قبض کر لیتے، اس میں تاخیر نہیں کرتے. دوسرے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. سورہ نحل کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے یہ فرشتے جو بڑے پاک ہیں یہ مومنوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں، اور قبض کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، اللہ تعالیٰ کی جانب سے تم پر سلامتی ہو. ادخلوا الجنہ، کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ اس عمل کی بنیاد پر جسے تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے. لہذا اللہ تعالیٰ نے موت کی نسبت فرشتوں کی طرف کی کہ یہ فرشتے جاتے ہیں اور روحوں کو قبض کرتے ہیں. اور یہ بات سورہ سجدہ کے اندر بھی اللہ نے کہا کہ ملک الموت ہی اس کے ذمہ دار ہے. کہیں اللہ نے کہا
اللہ یتوفی الانفس حین موتها کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو کیا ہے، لوگوں کی روحوں کو قبض کرتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتے روح قبض کرتے ہیں، اور اس آیت کے اندر اللہ کہتا ہے کہ اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو آیتیں یہ الگ الگ معنی نہیں بیان کرتی ہیں، بلکہ حقیقت میں ہر کسی انسان کی وفات یہ اللہ کی مشیت ہی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جیسے اللہ نے کہا کہ کسی بھی نفس کو موت یہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی۔ کتابا مؤجلا، آل عمران میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے پہلے ہی اس کی وقت اس کا مقرر کر رکھا ہے، لہذا یہ جو کتاب ہے جو اس کا وقت ہے ملک الموت کو بتا کر رکھا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے، ملک الموت کو حکم دے کر رکھا گیا ہے، جیسے ہی وقت آتا ہے فرشتے جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کو لے جا کر، جیسے ہی ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے ان کے جسم سے، ان کے حلقوم، ان کی گردن سے ان کی روحوں کو نکال دیتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک انس پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ قبر بھی تھے، سب قریب میں بیٹھ گئے، سب ایسے بیٹھے ہیں جیسے سروں پر کیا ہے پرندے موجود ہیں، کوئی ہل نہیں رہا، کوئی بات نہیں کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہلکی سی لکڑی تھی، ٹھیک ہے، اور زمین میں اللہ کے نبی اس لکڑی سے کریت رہے تھے، آپ نے اپنے سر کو اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو اٹھایا اور کہا استعیذ باللہ من عذاب القبر، کہ تم عذاب قبر سے پناہ مانگو، آپ نے 2 مرتبہ یا راوی کے مطابق 3 مرتبہ کہا، پھر آپ نے کہا ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا، جب اللہ تعالیٰ کا بندہ یہ زمین سے کٹنے والا ہوتا ہے، آخرت کی طرف بڑھنے والا ہوتا ہے، نزل الیہ ملائکۃ من السماء بیض الوجوہ، تو آسمان سے سفید چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، کأن وجوہہم الشمس، ان کے چہرے اتنے روشن دان ہوتے ہیں جیسے کہ وہ سورج ہیں، اور ان کے ساتھ کفن ہوتا ہے جو کفن جنت کا ہوتا ہے، اور جنت کی خوشبو بھی اس کفن سے آتی ہے، یہاں تک کہ اس میت کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے، جہاں تک اس کی نگاہ جائے اللہ اس کی قبر کو اتنا کشادہ کر دیتا ہے، لہذا اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں، اس آدمی کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا النفس الطیبہ، اے پاک روح، اے پاک روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ رضوانی، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ رضوانی، اے پاک روح تو اللہ کی مغفرت، اس کی رضامندی کی طرف نکل جا، لہذا وہ روح نکلتی ہے، جس طرح پانی کسی مشکیزے سے نیچے گرتا ہے، جتنا آسانی سے گرتا ہے اتنی آسانی سے اس آدمی کی روح نکل جاتی ہے، فرشتے اس روح کو لیتے ہیں، لہذا پلک جھپکنے سے پہلے لے کر کیا ہے اس کفن میں اس کو لپٹا جاتا ہے، اسے جنت کی خوشبو لگائی جاتی ہے، اور مسک کی یہ خوشبو زمین میں سب سے قیمتی خوشبو ہے، یہاں تک کہ جب آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو سارے آسمان والے اس خوشبو کو سونگھ لیتے ہیں۔ اس کے بغیر، اس کے الٹا، اگر کسی کافر ہوتی ہے، کوئی کافر مرنے والا ہوتا ہے تو آسمان سے کالے چہرے والے اور ایسے فرشتے اترتے ہیں جو جن کے پاس کاٹے والا لباس ہوتا ہے، اور جہاں تک نگاہ ہو سکے وہ اس کی قبر کو بڑا کر دیتے ہیں، لیکن ملک الموت کا فرشتہ سر کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے یا ایھا النفس الخبیثہ، کہ اے خبیث روح تو اللہ کی ناراضگی کی طرف، تو اللہ کے غصے کی طرف نکل، لہذا اس کے جسم سے اس کی روح کو جدا کیا جاتا ہے، جس طرح کہ اگر کسی کاٹے دار کپڑے میں، کاٹے دار درخت میں کپڑے پھنس جائیں اور ان دونوں کو نکلتا ہے، اسی طرح اس ہے، اور جہنم کی بدبودار کپڑے کے اندر اسے لپیٹا جاتا ہے، سارے زمین والے اس کی بدبو کو سونگتے یہاں تک کہ آسمان تک پہنچا جاتا ہے۔ تو بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح قبر جو خدمت یہ ہمارے لیے انجام دیتے ہیں، میں لے جا کر دفنایا گیا تو قبر میں دفنانے کے بعد قبر والے کو آزمانے کی ذمہ داری بھی فرشتوں کی، تو لہذا بندوں کو آزمانے کا کام بھی یہی فرشتے کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ان العبد اذا وضع فی قبرہ، کہ جب کسی بندے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، وتولى عنہ اصحابہ، اور اس کے ساتھی وہاں سے پلٹ کر جانے لگتے ہیں، وانه ليسمع قرع نعالهم، تو وہ ان کے جاتے وقت جوتوں کی آواز کو سنتا ہے، تو دو فرشتے آتے ہیں، اسے آ کر اٹھا کر بٹھائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، رسول، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بندے اس کے رسول تھے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ دیکھ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں تیرا یہ ٹھکانہ بنایا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے تیری جگہ کو بدل دیا، لہذا اللہ نے تیرا مقام جنت میں بتا دیا، لہذا اپنے جنت اور جہنم کی دونوں جگہ کو وہ دیکھ لیتا ہے، اس کی قبر کو تا حد نگاہ چوڑا کر دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر منافق و کافر ہوگا تو اسے سب سے پہلے جنت دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھ اللہ تعالیٰ نے تیرا ٹھکانہ یہ بنایا تھا، مگر تو نے نہ قرآن کو پڑھا، نہ اس پر ایمان لایا، لا دریت ولا تلیتا، نہ تو نے علم کو حاصل کیا، نہ تو سمجھا، نہ تو نے تلاوت کی، لہذا ایسے ہتھوڑوں سے اسے مارا جاتا ہے کہ اگر وہ ہتھیڑا اگر دنیا کی کسی پہاڑ پر مارا جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور انسان جنوں کے علاوہ ساری کائنات اس کی مار کی آواز کو سنتی ہے۔ دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی نے کہا جب کسی آدمی کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو دو نیلی آنکھ والے کالے چہرے والے آتے ہیں، ایک کو منکر ایک کو نکیر کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے دانت عطا کیے ہیں، لہذا ان دانتوں کو زمین میں گاڑ کر وہ دانتوں سے زمین کو اکھاڑتے ہوئے بجلی کی طرح ڈراؤنی آواز کرتے ہوئے، نیلی آنکھیں ہیں، کالا چہرہ ہے، میت لیٹا ہے، اس کی طرف اسی خوفناک منظر کے ساتھ آتے ہیں، انسان کو اس وقت کوئی کسی چیز کا سہارا نہیں ہوتا، اگر ایمان والا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے ڈر کو نکال دے گا، لیکن اگر منافق و کافر ہوگا وہ ڈرے گا، اس قدر ڈرے گا کہ اس ڈر کا اندازہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا، لہذا یہ کام منکر اور نکیر کریں گے کہ لوگوں سے یہ جو سوال و جواب ہے، اسی کو قبر کا کیا ہے، فتنہ کہا جاتا ہے، قبر کی آزمائش اور قبر کا فتنہ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ سورہ ابراہیم کی آیت کریمہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس مضبوط کلمے کے ذریعے لوگوں کو قبروں کے اندر ثابت رکھتا ہے، دنیاوی زندگی کے اندر بھی، آخرت کی زندگی پر بھی، اور اللہ ظالمین کو گمراہ کر دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو جو چاہے اس کام کو کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ محترم حاضرین، اب یہ بات ہمیں سمجھنا ہوگا کہ بعض علماء نے اس مسئلے کو ذکر کیا، کیا عذاب قبر اس امت کے ساتھ خاص ہے یا اس سے پہلے امتوں کو بھی عذاب قبر کے اندر مبتلا کیا گیا تھا؟ بہرحال یہ بات آپ سمجھیں کہ اس امت کو عذاب قبر میں مبتلا کیا جائے گا، اس طرح کہ اس سے پہلے امتوں کو بھی عذاب قبر کے اندر مبتلا کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اور کچھ کام ہیں جن کاموں کو فرشتے انجام دیتے ہیں، لہذا انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی مجلس میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ اگر کسی کوئی سوال ہو تو سبق کے حوالے سے مختصر انداز سے پوچھ لیں۔ رقیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آپ نے جیسے بتایا نا کہ فرشتے جب ہمارے دل میں کوئی برا خیال آئے تو فرشتے وہ اس کو نہیں لکھتے جب تک کہ ہم وہ عمل میں نہ لائیں، ایسا ہی نا شیخ؟ جی تو ایسا میں کہیں سنی تھی کسی مولانا کے کوئی بیان سنی تھی، تو انہوں بول رہے تھے کہ مکہ مدینہ میں جب برے خیالات آئے تب بھی فرشتے وہ گناہ میں لسٹ میں لکھ لیتے، حالانکہ عمل نہیں کرتے، لیکن وہاں پہ برے خیالات بھی نہیں آنا بول کے ایسا انہوں بولے تھے، تو کیا یہ صحیح ہے شیخ؟ دیکھیے، جہاں تک کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا محاسبہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کرتا جو حقیقت میں ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر جو صحیح بخاری کی روایت غالباً اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ تجاوز لامتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دل میں آنے والے خیالات کو معاف کر دیا ہے جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کرے یا زبان سے اسے کہنا دے۔ اس حدیث کے مطابق صرف دل میں آنے والے وسوسے یا برے خیالات گناہ نہیں ہیں، نہ اس پر گناہ لکھا جاتا ہے جب تک کہ انسان انہیں اختیار کرے یا ان پر عمل کرے۔
البتہ مکہ مکرمہ کے بارے میں ایک خاص حکم آیا، جیسے اللہ نے کہا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، کہ اگر کوئی آدمی یہاں پر آ کر کسی ظلم و زیادتی کا ارادہ کرے گا تو ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب علیم عطا کرے گا۔ بہت سے سلف اور مفسرین نے بیان کیا کہ حرم مکہ کی حرمت اتنی عظیم ہے کہ وہاں گناہ کا ارادہ بھی انتہائی سنگین معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت کی بنا پر بعض اہل علم نے کہا کہ مکہ میں ظلم یا گناہ کا پختہ ارادہ بھی مؤاخذے کا سبب بن سکتا ہے، اگرچہ انسان اس پر عمل نہ کرے۔ لیکن مدینہ کے بارے میں یہ کہنا کہ صرف برے خیالات آنے پر ہی فرشتے گناہ لکھ دیتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ مدینہ کے بارے میں صحیح احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے یا مدینہ کو نقصان پہنچانا چاہے اس کے لیے سخت وعید ہے، مگر عام وسوسوں کے بارے میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مکہ میں برے خیالات بھی نہیں آنا چاہیے؟ بات ایسے برے خیالات جس کا آپ نے پختہ ارادہ کر لیا، صرف خیالات نہیں، نہیں۔ ارادہ تو نہیں شیخ، ایسے ہاں ایسے ٹھیک ہے، خیالات۔ نہیں نہیں، ان خیالات کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن برے خیالات آئے، آپ نے اس کا ارادہ کیا، اگرچہ آپ وہ کام کو انجام نہ دیں گے لیکن پھر بھی اللہ نے دردناک عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ اچھا، جزاک اللہ۔ حیاک اللہ، مرحبا۔ چلے ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ باتیں آئندہ سبق میں کرتے ہیں۔ ختم مجلس کی دعا پڑھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔